اور اسی نوجوانی میں ہی مرحلے اجتہاد تک پہنچ گئے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ ایک روشن ضمیر فقیہ بنے، اور سن 1911 کے حج کے بعد شام اور لبنان گئے اور 3 سال تک اس علاقے میں رہے۔ اس دوران مصر اور الازہر کا دورہ کیا اور وہاں کے علماء دین اور انقلابی شخصیات سے رابطہ برقرار کیا، اور کچھ عرصے تک الازہر میں تعلیم بھی تھی۔ مرحوم آیت اللہ کاشف الغطا مرحوم آیت اللہ کاشف الغطا عالم تشیع کے ایک بڑے فقیہ ہیں جو اتحاد کے منادی ہیں، اور امت میں اصلاح کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے دور میں سامراجی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اور مؤثر سطح پر بہت سے اقدامات کیے جو کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ ایک بیدار اسلامی شخصیت تھے، اسی لیے انہوں نے تمام سازشوں کا مقابلہ کیا۔ زمان خودشون موفق ترین اقدامات را داشتند۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے سن 1914 میں عراق لوٹ آئے اور نجف میں کاشف الغطا کتب خانہ اور حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے اور عراق پر برطانوی افواج کے حملے کے بعد سن 1920 کے مرجعیت کے انقلاب کے سربراہوں میں رہے۔ ان کی مزاحمت کی شکست کے بعد کئی دیگر مراجع کے ساتھ نجف سے جلا وطن کر دیے گئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد نجف لوٹ آئے اور کچھ عرصے بعد ان کا شمار مفتیوں میں ہونے لگا، اور سن 1931 میں بیت المقدس میں اسلامی کانفرنس میں بلائے گئے اور مفتی فلسطین کے اصرار پر نماز عشاء کی امامت کے بعد قدس اور فلسطین کی حمایت کی ضرورت پر تقریر کی۔ اس دوران ایران میں مغرب کی طرف رجحان کو دیکھتے ہوئے اور مرجعیت کی عظیم ذمہ داری کے باوجود سن 1933 میں ایران کا سفر کیا اور 6 مہینے کے دورے میں اپنی تقریروں کے ذریعے ایران کے اسلامی پہچان اور حقیقت پر روشنی ڈالی۔ عمر کے آخری حصے میں اسلامی تہذیب کا تعارف کرانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ سن 1952 میں پاکستان کا سفر کیا، جس میں انہوں نے پاکستان میں اسلامی کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کی اور مختلف شہروں کا بھی دورہ کیا، اور اتحاد اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ امن پسندی کے ساتھ رہنے پر تاکید کی۔ عمر بھر علمی کوشش کی اور سامراج کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور سن 1954 میں ان کا انتقال ہوا اور نجف اشرف میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ از جمله شخصیت‌های بسیار مهم و با ارزش در زمینه تقریب مذاہب کی ایک انتہائی اہم شخصیت علامہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا ہیں، جو نجف اشرف کے عالی قدر مرجع تقلید اور مرحوم کاشف الغطا کے پوتے تھے، اور مرحوم آیت اللہ وحید بہبہانی کے زمانے میں تھے، اور ان کا اخباریت کے خاتمے اور اصول کی پیشرفت میں کافی اہم کردار رہا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت محنت کی۔ دراصل صفوی دور کے بعد اصول کو جو عالم تشیع میں ترجیح دی گئی، اس کی وجہ سے صفوی دور میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان جو گہری خلیج پیدا ہو گئی تھی، اسے پاٹنے میں ان کا کافی اہم کردار رہا ہے۔ اس طرح سے اجتہاد کا رواج عام ہوا، اور اجتہاد نے مختلف اسلامی مذاہب کے درمیان اتحاد میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ بسیار مهمی داشت در کم کردن فاصله ها۔ نجف میں علم دین حاصل کرنے کے پہلے مرحلے میں ہی آیت اللہ کاشف الغطا کی یہ کوشش تھی کہ فقہ، اصول، ادب، تاریخ، علم کلام اور اسلامی فرقوں کے بارے میں گہرا مطالعہ کریں تاکہ ان سب علوم پر مکمل تسلط حاصل کر سکیں۔ اس مطالعے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے عالم اسلام میں دور و دراز سفروں کا سلسلہ شروع کیا۔ شام، لبنان اور مصر میں 3 سال رہائش اختیار کی، اور اس دوران اہل سنت کے علمی حلقوں سے آشنائی ان کی عظیم سوچ اور علمی رتبے کی نشاندہی کرتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر دمشق، بیروت، صیدا اور قاہرہ میں انہیں تعلیم دینے کا موقع فراہم ہوا۔
اس پلیٹ فارم کے ذریعے انہیں مذہب اہل بیت کے اتحادی فکر اور یکجہتی پر مبنی اصولوں کی اشاعت کا موقع حاصل ہوا۔ اپنی نوجوانی کے ہی دور میں ان کا شمار اہم شیعہ مراجع تقلید اور سخنوروں میں ہونے لگا اور اسی مسئلے کے پیش نظر قدس میں منعقد اسلامی کانفرنس میں بلائے گئے تھے۔ اس کانفرنس میں انہوں نے ایک تاریخی تقریر کی، کلمہ توحید اور توحید کلمہ۔ ان کا مشہور نعرہ تھا، اسی تقریر میں پیش کیا گیا اور اس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ حالانکہ آیت اللہ کاشف الغطاء ایک عظیم شیعہ مرجع تقلید تھے، لیکن نجف کے اسلامی علوم کے مرکز میں قیاسی فقہ کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ انہوں نے وہابیت اور مغرب سے متاثر مسلمانوں کے سامنے تشیع کا دفاع کیا، جسے اصل الشیعہ و اصولھا میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک دقیق منصوبے کے تحت ان کی یہ کوشش تھی کہ عالم اسلام کی مکمل خبر رکھی جائے۔ آیت اللہ کاشف الغطاء نے اپنے خطوط اور تقریروں کے ذریعے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو سامراجی سازشوں کے خطرے سے آگاہ کیا اور یکجہتی کی اہمیت کے بارے میں مسلمانوں کو دقیق معلومات فراہم کی۔ منهج الشيخ كاشف الغطاء في التقريب بين المذاهب الإسلامية هو شیعہ سنی اختلافات کو کم کرنے کے لیے شیخ کاشف الغطاء کی یہ روش تھی کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اہل سنت شیعہ اصول و عقائد کو سمجھیں اور شیعہ اہل سنت کے اصول و عقائد سے آگہی حاصل کریں۔ نہ یہ کہ شیعہ چاہیں کہ سنی شیعہ ہو جائیں یا سنی یہ چاہیں کہ شیعہ سنی ہو جائیں، بلکہ ہر فرقہ اپنی تعلیمات اور اصولوں کی دوسروں کے لیے وضاحت کرے۔ اسی لیے انہوں نے امامیہ عقائد کی وضاحت پر تاکید کی تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی باقی نہ رہے اور دوسرے فریق شکوک و شبہے میں مبتلا نہ رہیں۔ ان کی روش میں جو ایک اور خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ عام لوگوں کو پیش نظر رکھتے تھے، تمام علماء کو پیش نظر رکھتے تھے، یعنی کسی خاص گروہ یا تنظیم پر ہی توجہ نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو بہت معروف ہے، اصل و اصول الشیعہ۔ آپ غور کریں کہ انہوں نے اس کے مقدمے میں کیا لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، عراق میں اہل سنت حضرات کو امامیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، حالانکہ وہ شیعوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے قریب بھی ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے میرے پاس ایک نوجوان نے خط لکھا اور اس خط میں اس نے لکھا کہ میں دہلم میں ایک اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے دیکھ کر بہت حیرت ظاہر کی اور بار بار پوچھا کہ تم امامیہ ہو؟ ان لوگوں کو شیعوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس طرح سے اس نوجوان نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ شیعوں کے بارے میں ایک کتاب لکھیں اور اس طرح سے یہ کتاب لکھی گئی۔ الإمامية بأخلاقهم وبسلوكهم فاكتب لنا كتابا في ذلك، وكتب هذا الكتاب۔ للشيخ كاشف الغطاء مؤلفات كثيرة تناهز 80 عنوانا۔ شیخ کاشف الغطاء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کی مجموعی تعداد 80 ہے۔ ان کی سب سے معروف کتاب التحریر ہے جو دراصل عثمانی دور کی کتاب الاحکام العدلیہ پر حاشیے کی شکل میں لکھی گئی تھی، اور یہ کتاب قضاوت سے متعلق تھی اور اتنی اہم کتاب ہے کہ اسے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا اور آج تک کویتی عدالتوں میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام الدین الاسلام یا الدعوۃ الاسلامیہ الی مذہب الامامیہ ہے۔ یہ بھی بہت اہم کتاب ہے اور اس میں بہت سے آراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں جیسے حسین کتاب اللہ تکوینی، حاشیہ عروہ، حاشیہ رسائل، حاشیہ مقاصد۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سے رسالے ہیں اور ان کی ایک اہم کتاب ہے جو المراجعات الریحانیہ کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابوں کی شرح بھی لکھی ہے۔ جورجی زیدان کی کتابوں پر بھی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح عراق کی معروف ادبی شخصیتوں کی کتابوں پر بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں اور اسی طرح بہت سی دیگر کتابیں بھی ہیں۔
انہی اقدامات کی بنا پر نجف اشرف کا حوزہ علمیہ سامراج اور صہیونیت کے سامنے احتجاج کا ایک اہم محاذ بن گیا، اور اس طرح دوسری جانب مسلمانوں کے امن کے ساتھ رہنے کا ایک نمونہ عمل قائم ہو گیا۔ ان کے ان وسیع کوششوں کے نتیجے میں مصر، لبنان، شام، عراق، بحرین، ایران اور بہت سے دیگر ممالک میں اسلامی تہذیب اور توحید کلمہ اور کلمہ توحید کو ایک نئی زندگی حاصل ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کی محبت مسلمانوں کے دلوں تک پہنچ گئی۔